ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. ہمارے گھر پہ اسیب کے اثرات ہیں اور زیادہ میرے شوہر پہ کیونکہ ان کے کپڑوں پہ خون کے نشان لگتے ہیں. تقریباً 10 سال سے ایسا ہو رہا ہے. تو ہم نے وہ شروع کر دیے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ بھی سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. کسی ٹائم زیادہ ہو جاتے ہیں, کسی ٹائم کم ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا دشمن کون ہے. کیا کوئی ایسی صورت, کیا کوئی ایسی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے مقصد ہمارا لڑائی نہیں ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اس انسان سے دور رہیں جو ہمیں اتنا نقصان پہنچا رہا ہے, کیونکہ ہمارے گھر بچیاں ہیں, ان کے آگے رشتے ہونے ہیں, تو خدا نخواستہ وہ اثرات آگے نہ چلے جائیں. اور جو میرے شوہر ہیں ان کے سر میں درد رہتا ہے اور ان کی کمر میں بھی درد رہتا ہے اور ان کے کپڑوں پہ لگتے ہیں نشان. کئی دفعہ ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ تھوڑے چڑچڑے ہوتے ہیں. جس ٹائم ان کو بلڈ کے نشان لگنے سے پہلے ان کی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. اچھا, میرا خیال بعض لوگوں نے تو یہ سوال سنا نہیں ہے. جی تو بی بی, یہ جو آپ نے فرمایا نا اپنے گھر کے جو مسائل ہیں, اس میں سب سے پہلے تو پڑھائی جس گھر میں دی جاتی ہے نا, ان کو چاہیے کہ پہلے یہ ساری دیکھیں پڑھائی اثر کرتی ہے. اب ایک جگہ اگربتی بھی لگا دی جائے اور دوسرا کوئی گندی چیز بھی ڈال دی جائے بدبو والی, تو وہ تعفن بن جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ ہم گھروں میں قرآن تو پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں, گھروں میں تصویریں بھی ہیں, گھروں میں میوزک بھی چلتا ہے. اور آپ یقین جانیں, یہ میرے مشاہدے, میرے تجربے میں آیا کہ میں نے ایک مریض پر ساری رات پڑھائی کی. وہ مریضہ تھی, وہ کئی سالوں سے مڑ جاتی تھی مغرب کی نماز کے بعد, گردن اس کی پیچھے چلی جاتی تھی, اس کی ٹانگیں پیچھے ہو کر وہ ایک بال سا بن جاتی تھی. ہم ساری رات پڑھائی کرتے تھے, ابتدائی ایام تھے میرے کام, میں اس کام میں آیا تھا. تو رمضان آیا تو آپ یقین جانیں اس دن میں نے میوزک کے مضرات کو دیکھا. وہ جو مراسی آتے ہیں نا جگانے کے لیے, ہم اس گھر میں ساری رات پڑھائی کر رہے تھے, میرے 3 شاگرد تھے. اب وہ نڈھال ہو جاتا تھا, وہ جو جن تھا نا, جب پڑھائی ہم کرتے ساری رات, نئے تھے ہم, تو جیسے ہی آپ یقین جانیں وہ جو جگانے والے ہیں ان تبلے سرنگیاں لے کر جو رمضان کو جگاتے ہیں, جیسے ہی اس گھر کے آگے آئے, یقین جانیں اس لڑکی کے اندر وہ جو چیز تھی اس میں اتنی قوت آئی کہ اس نے ہم چاروں کو اٹھا کر مار دیا, پیچھے پھینکا. یہ اس کے اثرات ہیں. اب گھر میں میوزک بھی چلے, قرآن بھی پڑھا جائے, تو پھر یہ اثر نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو میں بتا دوں. باقی جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تمنا نہ کرو کہ دشمن سامنے آئے, اللہ اس کو وہیں ختم کر دے. اب میں دشمن بتا دوں, ایسے ہی تیری پھوپھی لگ دی ہے, اب گئی نا پھوپھی تو گئی نا, اب جو پاویں ہوئے بھی نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیوں نہیں تمنا کرتی کہ اللہ ہمیں اس وبال سے نجات دے دے. جس خبیث نے جادو کرنا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت آ گئی, اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کو جادوگر نے, جن نے کہنا کہ آج تو نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنی, وہ کرے گا, ورنہ وہ اس کی بات نہیں مانے گا. آج تو نے کھانا کھانا, وہ کھائے گا. یہ ایسا ہے. تو آج تھوک چاٹنی ہے تم نے, بازار میں جاؤ, اتنے بندوں کی تھوک جہاں دیکھو اس کو چاٹو. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے سارا کچھ. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے. اب کسی کا میں بتا دوں آپ کو, اللہ نہ کرے میں بتاؤں, اگر غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر ایسے ہی میرا قیاس یا شیطان نے مجھے کہا آپ کے ذہن میں بولوں گا کہ بی بی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جی, فوری طور پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فلاں لگتی ہے مجھے. اب آپ کا شیطان بتا رہا ہے آپ کو کہ فلاں جو تمہاری وہ رشتہ دار ہے نا, اس نے یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارا قیاس بن گیا. اب آگے سے میں نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری کو قریبی ہے. اب وہ جو آپ کے ساتھ شیطان یہ خبیث یہ کام کر رہا ہے, ابھی وہ جو بچی آئی ادھر جو غائب ہو جاتی ہے, دیکھا نا آپ نے, تو وہ اس کے ساتھ چیز موجود ہے جس کو میں نے مخاطب کیا. ابھی یہ بچی ابھی میرے پاس جو آئی ہے, اس چیز کو تکلیف ہوئی ہے, وہ کہاں گئی ہے وہ لڑکی,
وہ جو ابھی جہاں وہ دیکھو نا، وہ اس کی چیز موجود ہے، وہ میری باتیں سن رہی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ سنتے ہیں نا بعض لوگ جب ہزاروں میں دیکھتا ہے، مجھے دیکھا، مجھے پہلی بار ملا، اس نے مجھے سارا کچھ بتا دیا کہ آپ یہ کرتے تھے، یہ ہوا آپ کے گھر میں، یہ ہوا۔ یہ شیطانیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آئے تو آپ کو پتہ چلے یہ کیا ہے۔ اور اس بدبخت کے پاس یہ ہے کہ یہ ایسے دیکھتا ہے، ہاں بھی تمہارا نام یہ ہے، تم یہ کرتی ہو، یہ ہوا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اب بتاؤ میرے ایمان کی کیفیت کیا رہے گی؟ ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے، اس فارمولے پر ہم جانا ہے کہ ہم تمنا نہ کریں کہ دشمن ہمارا سامنے آئے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں اللہ جہاں ہے اس کو ختم کر دے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس وبال سے نکال۔ اس کا طریقہ ہے، دعائیں ہیں، اپنے استغفار ہے، صدقہ ہے، اس نیت سے کریں صدقہ۔ ہم نے تو صدقے کی بھی قسمیں بنا دی ہیں جی، یہ چیلوں کو گوشت ڈال دو، یہ قبرستان میں پھینک دو۔ او اللہ کے بندو، میرے محلے میں بھوکا مر رہا ہے بندہ، اس کو میں دے نہیں رہا تو دریا میں پھپھڑے ڈال رہا ہوں، ہیں جی، یہ کون سا صدقہ آ گیا؟ صدقے سے علاج کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، ٹال دیتا نہیں، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب بلا چمڑ کے گردن کو دبوچ لیتی ہے۔ صدقے سے علاج کرو، چاہے ایک آنا دو، ایک کھجور کی گٹلی دو، یہ صدقہ ہے۔ اور انشاءاللہ نہیں دے سکتے، راستے میں کوئی رکاوٹ دور کر دو، وہ تمہیں صدقے کا ثواب ہے، اور صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ اب آپ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی آپ نے؟ جی پڑھتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، اب سنیں، پڑھتے بھی ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، جی، پھر اس کے بعد سورہ صافات کی پہلی 11 آیتیں پڑھنی ہیں۔ ٹھیک، سامنے ایک کھلے منہ کا برتن رکھیں، جی، ذرا سی آواز سے پڑھنی ہے۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، بعض ہوتے جادوگر ہیں، پیر جو ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے آپ کو کہیں گے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے، بی گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کریں، لیکن آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ مخرج نہ ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ میں تو دینی، میں روحانی علاج کرتا ہوں، اور میں نے دیکھو قرآن بتایا تمہیں، لیکن اس نے اپنا طریقہ بتایا کہ اس کو ہونٹوں میں نہیں ہلانا، ایسے پڑھنا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے اتنی آواز میں پڑھنی ہے کہ آپ کے کان میں آواز جائے، پھر آپ کے اندر سے جو ہوا نکلے گی، مخرج ہوگا، وہ پھیلتا 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 پورے گھر میں اس کے اثرات جائیں گے۔ پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو تاکہ تم پر، تو پھر رحم نہیں کرے گا وہ، ہیں جی۔ جب پڑھیں گے پھر ہم اس کو سمجھیں گے، تو جب ہم پڑھیں پھر اس کو اس نیت، پہلے نیت بنانی ہے کہ یہ پانی میں چھڑکنے کے لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے نیت کرنی ہے، کہنا ضروری نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے میری نیت کا۔ کھلے منہ کا برتن لیں، ایک بار سورہ بقرہ پڑھیں، ایک بار سورہ صافات کی 11 آیتیں پڑھنی ہے لازم تک، پانی میں تھوک دیں۔ 3 دن ایسا کریں گی۔ تیسرے دن اگر نہیں معاملہ ٹھیک ہوتا، آپ کو اشارے ملیں گے، خواب آئے گا یا اشارہ ملے گا کہ یہ بند کرو، نہ پڑھو، ہیں جی۔ آپ ان کو اشاروں میں جواب دیں کہ ہم چھڑک دیں گے اس کو 3 دن کے بعد۔ پھر اگر نہیں یہ بندے کے بچے بنتے خبیث، تو پھر آپ اس پانی کو گھر میں چھینٹے ماریں۔ آج کل تو جدید دور ہے، وہ بوتل لے لیں سپرے والی، لوگ کہیں گے کہ یار یہ مچھر مار دے پین، آپ ان کو چھڑک دیں اپنے گھر میں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ پانی صرف چھڑکنا ہے یا پینا بھی؟ نہیں، یہ چھڑکنا ہے، ہاں جی۔ پینے کے لیے تو آپ جب بھی پڑھیں اپنے سامنے رکھ لیں، وہ دم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ اور اس سے خواب آئیں گے، آپ کو اشارے ہوں گے، پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے پھر بتانا ہے ہمیں